میری ایک عادت تھی، میں خود سے بڑی عمر کے مردوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے جب میری دوستی 50 سالہ ریاض سے ہوئی۔ السلام علیکم دوستو۔ 50 سالہ ریاض کی زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا اسے برسوں سے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ تنہا آدمی جس نے اپنی پوری زندگی خاموشی، ذمہ داریوں اور ادھورے خوابوں کے ساتھ گزار دی تھی، ایک ویران بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا جب اس کی نظر ایک 20 سالہ نوجوان پر پڑی۔ سفید شرٹ بارش میں بھیگ چکی تھی، بال پیشانی سے چپکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور خوبصورتی کا امتزاج تھا، جیسے وہ لڑکا خود بھی ایک اپنی کہانی کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ ریاض نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف قدم بڑھائے، شاید ہمدردی میں، شاید تنہائی میں، یا شاید کسی ایسے جذب میں جسے وہ خود بھی سمجھ نہ سکا۔ بیٹا، کہاں جانا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ لڑکے نے نظریں اٹھائی اور وہ لمحہ جیسے وقت میں رک گیا۔ کہیں بھی جہاں سکون ہو۔ اس کا جواب اتنا سادہ مگر اتنا گہرا تھا کہ ریاض کے دل میں برسوں سے سوئی ہوئی کوئی چیز جاگ اٹھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ آنے کی پیشکش کی اور لڑکے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی، جیسے وہ پہلے ہی تھک چکا ہو دنیا سے۔ اس رات دونوں ایک ہی چھت کے نیچے آ گئے، مگر دو الگ دنیاؤں کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اور دوسرا وہ جو مستقبل سے خوفزدہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان خاموشی ایک رشتے میں بدلنے لگی۔ ریاض کو حیرت ہوتی کہ وہ لڑکا جس کا نام اذان تھا کیسے اس کے گھر کی ویرانی میں روشنی بھرنے لگا تھا۔ اذان کی ہنسی، اس کی معصوم باتیں اور کبھی کبھار اس کی گہری سنجیدگی، سب کچھ ریاض کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہے تھے۔ ایک دن جب بجلی چلی گئی اور وہ دونوں موم بتی کی مدھم روشنی میں بیٹھے تھے، باہر بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اذان نے اچانک سے کہا، آپ بہت اکیلے لگتے ہیں۔ ریاض نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور تم؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں میں بھی، شاید اس لیے ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس لمحے کچھ ایسا ہوا جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بننے لگا جو نہ صرف ہمدردی پر تھا بلکہ ایک گہری جذباتی کشش میں بھی اس میں شامل تھی۔ ریاض اپنے دل میں اس جذبے سے لڑنے لگا۔ اسے لگتا تھا یہ سب غلط ہے، عمر کا فرق، معاشرے کی نظریں اور خود اس کا ضمیر، مگر دل ان سب دلیلوں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ایک رات جب اذان شدید بخار میں تڑپ رہا تھا، ریاض نے پوری رات اس کے سرانے بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا۔ اذان نے نیم بے ہوشی میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں دوبارہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ ریاض کے دل میں کسی تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں رہی، یہ کچھ اور بن چکا ہے، کچھ ایسا جو وہ نہ چاہ کر بھی محسوس کر رہا تھا۔ دونوں کے ساتھ یہ تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگنے لگے، مگر ہر خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی جڑا ہوتا ہے۔ ایک دن اذان نے ہمت کر کے پوچھا، اگر میں چلا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ریاض نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر شاید میں دوبارہ وہی بن جاؤں گا جو تم سے پہلے تھا، ایک خالی سا انسان۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار دونوں کے درمیان وہ خاموشی ٹوٹ گئی جو اتنے دنوں سے ان کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس لمحے میں نہ عمر کا فرق تھا، نہ دنیا کا خوف، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے۔ مگر کہانیاں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن اذان کو ایک پرانی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ماضی، اس کا خاندان اور وہ ذمہ داریاں جن سے وہ بھاگ رہا تھا، وہ سب اسے واپس کھینچنے لگی۔ اس نے ریاض کو بتایا کہ اسے جانا ہوگا۔ یہ سن کر ریاض کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو جاؤ۔ اذان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور آپ؟ اس نے پوچھا۔ ریاض نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میری خوشی تو تم میں تھی اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ وہ آخری رات بھی بارش کی تھی، جیسے آسمان پھر سے ان کی کہانی پر رو رہا ہو۔ اذان دروازے پر کھڑا تھا، جانے کے لیے تیار، مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ریاض نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جاؤ ورنہ ہم دونوں کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اذان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہو، اور پھر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ریاض کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ رشتے مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف
ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں، اور اذان بھی اس کی زندگی میں ایک ایسا ہی باب تھا، ادھورا مگر ہمیشہ کے لیے زندہ، اور شاید یہی محبت کی سب سے سچی شکل ہوتی ہے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد جو خاموشی اس گھر میں پھیلی وہ پہلے جیسے نہیں تھی۔ یہ خاموشی خالی نہیں بلکہ چیختی ہوئی تھی۔ ہر دیوار جیسے اذان کے قدموں کی آہٹ کو یاد کر رہی تھی، ہر کونا اس کی ہنسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ریاض نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اگلے کئی دن اس نے خود کو کام میں مصروف رکھا، پرانے کاغذات، ادھورے حساب، بکھری ہوئی کتابیں، مگر دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ رات ہوتی ہی وہی یادیں اسے گھیر لی تھیں، وہ موم بتی کی روشنی، وہ بارش کی آواز، وہ نرم سی مسکراہٹ، وہ الفاظ، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ریاض کو سب احساس ہوا کہ کچھ رشتے انسان کے اندر اس قدر گہرائی تک اتر جاتے ہیں کہ ان کا خاتمہ صرف جدائی نہیں بلکہ ایک مکمل خلا چھوڑ جاتا ہے۔ ایک رات وہ بے اختیار اسی بس اسٹینڈ کی طرف نکل گیا جہاں اس نے پہلی بار اذان کو دیکھا تھا۔ بارش پھر سے ہو رہی تھی، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ وہ دیر تک وہاں کھڑا رہا، شاید کسی معجزے کی امید میں، شاید یہ سوچ کر کہ اذان اچانک سامنے آ جائے گا، مگر حقیقت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا مگر دل مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ریاض نے آہستہ آہستہ اس درد کے ساتھ جینا سیکھنا شروع کر دیا، مگر یہ سیکھنا بھولنا نہیں تھا بلکہ صرف برداشت کرنا تھا۔ ایک دوپہر جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی چیزیں سمیٹ رہا تھا تو اسے اذان کی ایک شرٹ ملی جو وہ شاید جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا یا شاید بھول گیا تھا۔ ریاض نے اسے ہاتھ میں لیا تو جیسے وقت پھر سے پیچھے چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ جیسے اذان وہیں موجود ہو۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ریاض نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس نے مختصر سا کہا اور چلا گیا۔ ریاض کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، اذان کا خط۔ ہاتھ کانپنے لگے، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ریاض، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ خط کیسے شروع کروں۔ شاید میں بزدل ہوں کہ سامنے آ کر سب کچھ نہیں کہہ سکا، مگر جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ میرے لیے بھی اتنا ہی سچا تھا جتنا آپ کے لیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سکون آپ کے ساتھ محسوس کیا، مگر میرا ماضی، میری ذمہ داریاں، وہ سب مجھے واپس لے گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو بھول جاؤں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود کو بھی نہیں بھول پایا۔ آپ میری زندگی کا وہ حصہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر کبھی قسمت نے ساتھ دیا تو شاید ہم دوبارہ ملیں گے، مگر اگر نہ مل سکے تو بس یہ جان لیجیے کہ میں نے آپ کو دل سے چاہا ہے۔ خط ختم ہوا تو ریاض کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو صرف درد کے نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی تسکین کے بھی تھے۔ اسے یہ جان کر سکون ملا کہ وہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، کہ اذان بھی وہی محسوس کرتا تھا جو وہ کرتا تھا۔ اس دن کے بعد ریاض نے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی۔ اس نے زندگی کو دوبارہ اپنانے کی کوشش کی، مگر اس بار پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی اداسی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک کہانی بھی تھی، ایک ایسی کہانی جو شاید کبھی مکمل نہ ہو سکی مگر پھر بھی اپنی جگہ مکمل تھی۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے رہے، بارشیں آئیں اور گزر گئی، مگر ہر بار جب بارش ہوتی تو ریاض کی آنکھوں میں وہی منظر تازہ ہو جاتا، وہی بس اسٹینڈ، وہی بھیگا ہوا چہرہ، وہی پہلی نظر اور وہی آخری جدائی، اور شاید کہیں دور کسی اور شہر میں۔ اذان بھی ہر بارش میں یہی سب کچھ یاد کرتا تھا، کیونکہ کچھ رشتے فاصلے سے ختم نہیں ہوتے، وہ صرف یادوں میں بدل جاتے ہیں، اور یادیں کبھی نہیں مرتی بلکہ وقت کے ساتھ اور بھی گہری ہو جاتی ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سچ تھا کہ محبت ہمیشہ حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی یہ صرف محسوس کرنے کا نام ہوتی ہے، اور جب یہ دل میں بس جائے تو پھر نہ وقت اسے مٹا سکتا ہے نہ فاصلے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، خاموشی میں، یادوں میں، اور ان آنسوں میں جو کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، مگر ریاض کے اندر کہیں ایک لمحہ ایسا تھا جو رکا ہوا تھا، جیسے زندگی نے اس کے دل کے ایک کمرے کا دروازہ بند کر کے چابی کہیں پھینک دی ہو۔ وہ باہر سے معمول کے مطابق جیتا رہا، لوگوں سے ملتا، ہلکی سی مسکراہٹ دیتا، مگر اندر ایک خلا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور واضح ہو جاتا رہا۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور آسمان پر ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، ریاض اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا دور تک پھیلے ہوئے منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف اس کے دل کا وہم ہے، مگر اسی لمحے اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اس اسکرین کو دیکھتا رہا، دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر ایک جانی پہچانی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ ریاض،
یہ آواز جیسے اس کے وجود میں بجلی بن کر دوڑ گئی۔ اذان؟ اس نے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ دونوں طرف کچھ دیر خاموشی رہی، جیسے لفظ کم پڑ گئے ہوں۔ پھر اذان نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو روک لوں، مگر نہیں روک سکا۔ آپ کے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ ریاض کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کہاں ہو؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ اذان نے تھوڑا رک کر جواب دیا، یہیں، اسی شہر میں، آج ہی آیا ہوں۔ یہ سن کر ریاض کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے اندر زندگی واپس ڈال دی ہو۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اذان کی آواز میں ہلکی سی امید تھی۔ ریاض نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں، وہی معاشرہ، وہی سوال، وہی خوف، مگر اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ کچھ احساسات کو ہمیشہ دبانا خود سے دھوکہ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ وہی جگہ جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اذان نے صرف یہ لفظ کہا، ٹھیک ہے، اور کال کٹ گئی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی، اور جیسے ہی بارش کی پہلی بوند گری، ریاض کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلا۔ قدم تیز تھے، مگر دل سے بھی زیادہ بےتاب۔ جب وہ بس اسٹینڈ پہنچا تو وہاں ہلکی سی روشنی تھی، اور بارش کی بوندیں زمین کو بھگو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور پھر اچانک وہ رک گیا۔ سامنے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خاموشی، اذان۔ دونوں کچھ لمحوں تک بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ پھر اذان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار اس میں خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار بھاگنے کے لیے نہیں، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ریاض کے دل میں جیسے برسوں سے بند جذبات کا سیلاب امڑ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، اور تمہارا ماضی، تمہاری ذمہ داریاں؟ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، میں نے سب کا سامنا کر لیا، اور یہ وہ سمجھ لیا کہ اگر انسان اپنی سچائی سے بھاگتا رہے تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بارش تیز ہو گئی، اور دونوں اسی بھیگتی ہوئی رات میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ اس لمحے میں نہ وقت کی قید تھی، نہ دنیا کا خوف، صرف دو دل تھے جو طویل جدائی کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ ریاض نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور اذان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے تھام لیا۔ یہ کوئی عام لمس نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا، اس بار ساتھ نہ چھوڑنے کا، اس بار سچ کے ساتھ جینے کا، اس بار خوف سے آزاد ہو کر محبت کو قبول کرنے کا۔ دور کہیں بجلی چمکتی، اور اس کی روشنی میں دونوں کے چہرے ایک لمحے کے لیے واضح ہوئے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر سکون، جیسے دونوں نے آخرکار اپنی منزل پا لی ہو۔ مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی، اور شاید یہی کہانی کا اگلا موڑ تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ دونوں وہاں کھڑے تھے، ایک گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ اس کی نظریں سیدھی اذان پر تھی، اور اس کی آواز میں سختی تھی۔ تو تم یہاں ہو؟ اذان کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا، جیسے ماضی پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ ریاض نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کے دل میں خوف نے جنم لیا، کیونکہ کچھ کہانیاں چاہے جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ان کا امتحان ہمیشہ سب سے مشکل موڑ پر ہوتا ہے، اور شاید اب ان کی محبت کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وہ آدمی جو گاڑی سے اترا تھا، اذان کے ماضی کی وہ آخری زنجیر تھا جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا، مگر اس رات بارش کے بیچ وہ رک گیا۔ اس نے ریاض کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اور پہلی بار ڈرنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گا، میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اس کے الفاظ میں وہ یقین تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے کچھ لمحے اسے گھورا، پھر جیسے ہار مان کر واپس مڑ گیا۔ گاڑی دوبارہ اندھیرے میں گم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اذان کا ماضی بھی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اس بار اس میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ ریاض نے آہستہ سے اذان کو دیکھا، آنکھوں میں سوال بھی تھا اور یقین بھی۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب اگر میں کہیں جاؤں گا تو صرف آپ کے ساتھ۔ اس لمحے ریاض کے چہرے پر برسوں بعد ایک مکمل مسکراہٹ آئی۔ وہ جان گیا تھا کہ کچھ رشتے آزمائشوں کے بعد بھی اپنے اصل مقام تک پہنچتے ہیں، اور وہ دونوں اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں محبت کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، مگر اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ انہوں نے دنیا کے شور سے دور ایک سادہ سی زندگی چن لی، جہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی دکھاوا، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ اور یوں ان کی کہانی جو کبھی ادھوری لگتی تھی، آخرکار مکمل ہو گئی، اس یقین کے ساتھ کہ سچی محبت اگر ہمت کے ساتھ جڑی ہو
تو وہ ہر رکاوٹ پار کر لیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ جذباتی اور رومانی کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی نئی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اگلی کہانی کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔